واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير معزز محترم صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام باذوق سامعین خواتین اسلام ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا عظمت و بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے ہیں اور ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پروگرام اتنے دیر تک نہیں چلتے ہیں۔ میں خود ابھی شیخ محترم عمران سلفی سے کہہ رہا تھا کہ کیا معلوم ہم بول پائیں گے کہ نہیں بول پائیں گے، لیکن آپ لوگوں کا یہ ہجوم اور آپ لوگوں کی یہ دلچسپی شاید ہمارے اندر ایک تازگی پیدا کر دے اور ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ لے جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین و سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت یہ ملت اسلامیہ امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ حالات ملت اسلامیہ کی تاریخ میں انتہائی تاریک دور کہلائیں گے۔ یہ جو دور چل رہا ہے اندھیروں کا دور ہے، تاریکیوں کا دور ہے۔ تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ جو دور چلا ہے یا گزرا ہے یہ انتہائی تاریک دور ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، ہر طرف سفاکیت ہے، بربریت ہے، ظلم ہے، ستم ہے، خون کا بہانا ہے، ایک دوسرے پر الزام ہے، قتل عام ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کل تک حدیث پڑھانے والا ایک محدث اور ایک استاد جب حدیث پڑھاتا تھا تو پڑھاتے ہوئے طلبہ سے کہتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ اور آج وہ ساری چیزیں جو کل تک محدث بتاتا تھا، پڑھاتا تھا، آج وہ ساری چیزیں حقیقت بن کر ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حرج کی کثرت ہوگی، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کس چیز کا نام ہے، حرج کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حرج قتل عام کو کہتے ہیں، سفاکیت، بربریت و درندگی کو کہتے ہیں کہ انسان کا قتل عام ہوگا، خون بہایا جائے گا، ناحق قتل عام ہوگا۔ یعنی یہ حرج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، آج اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ قتل عام ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، قتل ہونے والے کو نہیں معلوم وہ کیوں قتل ہو رہا ہے اور قاتل کو بھی نہیں پتا کیوں قتل کر رہا ہے۔ ایسے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی، خس و خاشاک کی حیثیت تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سے محبت، موت سے نفرت ہو جائے گی تو ایسے دور آئیں گے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ میرے بھائیو، آج بتاؤ آپ، ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہماری کیا صورتحال ہے۔ آج ہم جب سوتے ہیں تو دنیا، بیدار ہوتے ہیں تو دنیا، خواب دیکھتے ہیں تو دنیا، اور بات چیت کرتے ہیں تو دنیا، صرف دنیا 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 ہمارے ذہن و دماغ میں رچی اور بسی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت جو صورتحال بنی ہے لاک ڈاؤن کے پیریڈ نے اور یہ مہاماری بیماری نے آج ساری دنیا کو روک دیا، ٹھہرا دیا۔ جہاں سب متاثر ہوئے وہیں پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اگر کوئی ہے تو یہ مساجد کے علماء ہیں، یہ مدارس کے علماء ہیں، یہ مدارس کے طلباء ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور جب قوم کے صاحب حیثیت اور ثروت پیسے والوں کے پاس جا کر یہ بیچارہ مولوی، یہ علماء کرام، ان کی زندگیوں کو دیکھو تو ترس آتا ہے۔ جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ مدرسے کے لیے تھوڑا سا تعاون کر دیں تو کیا کہتے ہوئے نہیں رکتے، کہہ رہے مولوی صاحب دیکھتے نہیں حالات ایسے ہو گئے، مہاماری آئی، بیماری آئی، لاک ڈاؤن ہوا، معاشی بحران ہو گیا، یہ کہہ کر کے مولانا علماء کرام کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی صاحب حیثیت، ثروت اور مالدار آدمی کے گھر میں ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہماری نوجوان نسل، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں یہ ہمارے مالدار کہاں جا رہے ہیں، اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ آج یہی مساجد ہیں، یہی مدارس ہیں جس سے اسلام محفوظ ہے، اسلام کا تحفظ انہی مدرسوں سے ہے، انہی مساجد سے ہے۔ اور آج ہم اپنے پیسوں کو نہ جانے کہاں برباد کرتے ہیں۔ خرچ کرنا ہے تو مدرسوں پہ خرچ کرو، خرچ کرنا ہے علماء پہ خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج صرف دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ، ہائے پیسہ، اسی پہ دنیا پریشان ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ درہم و دینار کی پوجا کرنے والے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے آپ جانتے ہیں، ایسے حالات جو بنائے گئے ہیں یا بنے ہیں، ظلم و ستم کے، پریشانیوں کے، مار کاٹ کے اور ماب لنچنگ کے، یہ سارے ماحول بنے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ماحول کیوں بنا ہے؟ کیسے بنا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں اس کے سب سے پہلے اور اہم ذمہ دار میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سَيَكُونُ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ مُبِيرٌ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک مبیر پیدا ہوگا۔ کذاب یعنی جھوٹا پیدا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی اس حدیث کی روشنی میں اور شارحین حدیث نے لکھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب مختار بن ابی عبیدہ الثقفی نکلا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی فرمائی تھی، ایک مبیر پیدا ہوگا یعنی سفاک پیدا ہوگا، قاتل پیدا ہوگا، درندہ پیدا ہوگا جو انسانوں کا خون بہائے گا، قتل عام کرے گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا ہے اس سے مراد حجاج بن یوسف الثقفی ہے جس نے قتل عام کیا۔ جب یہ آیا اور قتل عام کرنے لگا تو وہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، حیران و پریشان
پریشان ہو کر اس وقت کے امام کبیر حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور ان کے پاس جا کر شکوہ کیا، شکایت کی، تو جانتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ آج تم جو میرے پاس رونا لے کر آئے ہو، آج جو رو رہے ہو کہ ایسے حالات ہیں، حجاج بن یوسف آیا ہے، قتل عام کر رہا ہے، تو یہ رونے کا حق تمہیں نہیں ہے، کیونکہ تم نے خود حجاج کو دعوت دی ہے۔ کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج کو ہم نے ہی دعوت دی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی معصیتوں نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ سے بغاوت کر کے ہم نے حجاج جیسے لوگوں کو خود بلایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ میرے بھائی غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہارا اپنا کردار ہے، تمہارے کاموں کی وجہ سے ہی ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارا رب تو ایسا ہے کہ بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، تم معافی بھی نہیں مانگتے ہو، تم گناہ کرتے چلے جاتے ہو، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے ہو۔ اللہ تو تمہارا وہ ہے جو بغیر معافی طلب کیے ہوئے تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گرفت کرتا ہے تو بعض گناہوں پر، جب بعض گناہوں پر اللہ گرفت کرتا ہے تو حالات ایسے بنتے ہیں، حالات ایسے بگڑتے ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے، قتل عام کا ماحول بن جاتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں پہ گرفت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماحول بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ایسے جو ماحول بنتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں، احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جبل رمات پر کھڑا کیا تھا۔ 3 انداز صحابہ کرام تھے اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جبل رمات پہ کھڑا کر کے کہ دیکھو تم یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے جسم کو کوے پرندے نوچ رہے ہیں، پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب میدان جنگ شروع ہو گئی، صحابہ کرام کو تھوڑی کامیابی ملی، دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے لگے۔ وہاں 50 صحابہ کرام جو تیر انداز جبل رمات پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو میدان مار چکے ہیں، جنگ جیت چکے ہیں، 4 صحابہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر جو اس وقت امیر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تم یہاں سے ہلو مت، ہٹو مت، لیکن صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے صحابہ کرام نکل کر میدان جنگ میں آ گئے جہاں پر مال غنیمت حاصل کیا جا رہا تھا۔ اب یہ یہاں پہنچتے ہیں، جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ پیچھے کی پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس سے پہلے 1-2 مرتبہ کوشش کر چکے تھے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس بار دیکھا کہ تیر اندازوں کا جو پٹا تھا وہ خالی نظر آیا اور خالد بن ولید پیچھے کی طرف سے آئے اور میدان جنگ میں حلہ بول دیا، حملہ کر دیا، اور صحابہ کرام جو مال غنیمت حاصل کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں، تھوڑی ہی دیر میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، ہار میں تبدیل ہو گئی۔ میرے بھائی یہی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مخالفت ہوئی تھی، جبل رمات سے ہٹنا نہیں کہا تھا، ہٹ گئے صحابہ کرام، تو اس تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے، تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، دانت شہید ہو گیا، اللہ اکبر، یہ حالات بدل گئے میرے بھائی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے جو حالات بدلتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کی تھوڑی سی یہ چیز ایسی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال دیا گیا۔ آج ہم اور آپ نہ جانے کتنی نافرمانی کرتے ہیں، نہ جانے کتنی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، نہ جانے کتنے اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، تو
حالات بگڑیں گے نہیں, حالات بدلیں گے نہیں, ایسا ہی ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ جو کچھ گفتگو میں نے ابھی کی ہے آپ کے سامنے, حالات جو چل رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہیں, اس پر بات کیا ہے. میں شاید زیادہ دیر آپ کے سامنے خطاب نہیں کروں گا, بس تھوڑی دیر اور میں گفتگو کرنا چاہوں گا. بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حالات ایسے بنتے ہیں اور اس کے ذمہ دار جب ہم ہیں, تو میرے بھائی ان حالات میں, ملک کے ان حالات میں, موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں ایسے حالات میں. تو میں بتاؤں آپ کو, ایسے حالات میں سب سے پہلا کام ہم سب کا, ہم سارے مسلمانوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف پلٹ آئیں, اسلام کی طرف رجوع ہو جائیں, اسلامی تعلیمات کی طرف واپس پلٹیں. یہ سب سے پہلا کام ہمارا ہے. آج ہماری عزت جو کھو چکی ہے, آج ہمارا وقار جو مجروح ہو چکا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت دوبارہ ہمیں مل جائے, ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ حاصل ہو جائے, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, اسلام کی طرف آنا ہوگا, دین کی طرف پلٹنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اس وقت تک تم ذلت سے, اس وقت تک تم رسوائی سے, اس وقت تک تم ان حالات سے بچ نہیں سکتے حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم دین کی طرف پلٹ آ جاؤ, اسلام کی طرف پلٹ آؤ. جب تک تم اسلام کی طرف نہیں آؤ گے تب تک یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائی, سب سے پہلا کام ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کی تصویر میں ڈھال لیں, اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں, عمل پیرا ہو جائیں. اسلام ہی سے وقار ہے, اسلام ہی سے عزت ہے, اسلام ہی سے سربلندی ہے. میں آپ کو ایسے موقع پر وہ ایک واقعہ سنا دوں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ جب ملک شام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, شرط یہ ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آئیں اور صلح کی شرطیں طے کریں, ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو کمانڈر تھے, انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی, بلایا اور کہا ایسی ایسی صورتحال ہے. البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی ایک زبردست کتاب ہے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام آ رہے تھے, ملک شام کی طرف چل رہے تھے, ساتھ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے. راستے میں ایک ندی پڑی, ندی جب پڑی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا, آپ کے پیر میں جو جوتا تھا یا جو جورب تھا اس کو آپ نے نکالا, کیونکہ پانی میں اترنا ہے, پانی میں قدم رکھنا ہے. آپ نے جوتے کو اتارا, اپنے کاندھوں پر رکھا اور عاجزی انکساری کی تصویر بنے ہوئے ندی میں اتر کر چلنے لگے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے امیر المومنین آپ نے یہ کیا کر لیا ہے, اگر اس صورتحال میں, اگر اس حالت میں آپ کو یہ شہر والے, یہ بستی والے دیکھیں گے تو آپ کے وقار میں کمی آ جائے گی, آپ کا رعب و دبدبہ کم ہو جائے گا, آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی. یہ جملہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سخت برہم ہو گئے, ناراض ہوئے اور کہتے ہیں اے ابو عبیدہ, یہ جملہ جو تم نے کہا ہے, لو یقول ذا غیرک یا ابا عبیدہ, اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے کہا ہے, اگر یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا, جعلتہ نکالا لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ سزا درس عبرت بن جاتی. میرے بھائی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا تذکرہ ابھی آپ سن رہے تھے, ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں ابو عبیدہ سنو, اِنَّا كُنَّا أَضَلَّ قَوْمٍ, ہم تو ایک ذلیل قوم تھے, اور ذلیل کس معنی میں آپ جانتے ہیں, کہنے مطلب یہ ہم تو ایسے تھے کہ اپنی پیدا ہونے والی معصوم سی بچی کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. کہتے ہیں عمر فاروق ہم ذلیل تھے, رسوا تھے, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی
समाज मुआशरे में। लेकिन कहते हैं ऐ अबू उबैदा सुनो, फ़अअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम, फ़अअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी है। और याद रखो अबू उबैदा, जो कोई शख्स इस्लाम छोड़कर कहीं और इज़्ज़त तलाश करेगा अल्लाह उसे ज़लील कर देगा, अल्लाह उसे ज़लील कर देगा। मेरे भाई आज बताओ, दिल पर हाथ रख कर देखो, टटोलो अपने दिलों को और गवाही दो कि क्या आज हमने इज्जत इस्लाम में तलाश की है? आज हम इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हमारी फजर की नमाजें नहीं होती, आज हम नमाजों के पाबंद नहीं हैं, आज हम दीनदार नहीं हैं। मेरे भाई आज हमारे घरों में क्या हालात है, आज कितनी जिहालत है और कैसी दीन से दूरी है, ये हम सब जानते हैं। मेरे भाई कहना ये है कि सबसे पहला काम हमारा इस मुल्क में इन हालात में करने का यही है कि हम इस्लाम की तरफ पलट आएं, इस्लाम को पाबंदी से अपने साथ जोड़ लें, इस्लाम की एक सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं, इस्लाम की चलती फिरती तस्वीर बन जाएं। मेरे भाई अमल करना सीखो, अमल करना सीखो। बातें बहुत होती हैं, हम बातें बहुत करते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनाते हैं, लेकिन अमल से हम दूर नजर आते हैं। मेरे भाइयों अमल करना सीखो, इस्लाम की तरफ पलट आओ, ये सबसे पहला काम है इस मुल्क में ऐसे हालात में हमें करने का। दूसरा काम जो हमें करना है, आप जानते हैं इस मुल्क में हम सब के लिए जो एक बहुत बड़ा काम है वो ये कि इस्लाम की सच्ची तस्वीर, इस्लाम की सच्ची तस्वीर हमें दुनिया वालों के सामने पेश करनी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं ना, तो मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में रहते हुए बिरादरान वतन को, गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम की सच्ची तस्वीर दिखाएं। आज इस्लाम को गलत रुख से देखा जा रहा है, गलत रवैये से उसको पेश किया जा रहा है। आज सबसे पहले ज़रूरी यही हो गया है कि हम इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्या ये हमारी कौम के लिए, ये हम मुसलमानों के लिए अलमिये की बात नहीं है कि आज जब हमारी मस्जिदों में 5 वक्ता अज़ान होती है और मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, तो आज भी बहुत सारे गैर मुस्लिम यही समझते हैं कि ये मुसलमान जब मस्जिदों में अज़ान देकर अल्लाहु अकबर कहता है तो ये अकबर बादशाह को याद करता है। आज भी बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसा सोचते हैं। क्या ये अफसोस की बात नहीं, क्या ये अलमिया की बात नहीं कि आज भी गैर मुस्लिम जो हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, हम उन्हें ये भी नहीं समझा सके, हम उन्हें ये भी नहीं बता सके कि अल्लाहु अकबर जब हम कहते हैं तो अकबर बादशाह को नहीं बल्कि तुम्हारे हमारे सबके रब को याद करते हैं, उसकी बड़ाई बयान करते हैं। हम ये नहीं बता सके। मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस्लाम पर अमल करें और दूसरे नंबर पर इस्लाम की सच्ची तस्वीर दुनिया वालों के सामने पेश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये कैसे होगा? अखलाक से होगा, किरदार से होगा, कैरेक्टर से होगा। बुराई का जवाब अच्छाई से दो, अच्छाई से दो, बुराई का जवाब भलाई से दो। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिय अहसन फइदल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। कि अच्छाई और बुराई ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। बुराई का जवाब अच्छाई से दो तो जानते हो क्या फायदा होगा? तुम्हें जो नजर आता है कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे मुल्क में दुश्मन बने नजर आते हैं, जब तुम बुराई का जवाब अच्छाई से दोगे, भलाई से दोगे, तो कुरान कहता है, और कुरान झूठा नहीं है, हमारा ये ईमान है, अकीदा है, कुरान का एक हर्फ सच्चा है। कुरान कहता है जब ऐसा करोगे कअन्नहु वलियुन हमीम,
عظیم تو دیکھو گے جو تمہیں دشمن نظر آ رہے ہیں نا وہ تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے، دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ ایک جگر ہمارے پاس ہے، یہ کردار مسلمانوں کے پاس ہے جو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، اخلاق سے دیتے ہیں، کردار سے دیتے ہیں، مروت سے دیتے ہیں، انسانیت سے دیتے ہیں۔ آج دنیا کو ضرورت ہے اخلاق کی، محبت کی، شفقت کی، نرمی کی۔ دنیا کو نہیں معلوم آج ہمارے ملک میں نفرتوں کا ماحول ہے، منافرت کا ماحول ہے۔ نفرتوں کے اس دور میں محبت کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے اور وہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ یہ ہنر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے۔ اخلاق سے دلوں کو فتح کرو، اخلاق سے دلوں کو جیتو، یہ تعلیم اسلام نے دی ہے۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ ان کو عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ راستے میں مشرکین کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار ابن دغنہ یہ ملاقات کرتا ہے۔ آپ سوچیں ابن دغنہ کون ہے؟ یہ قریش کا مشرکین کا سردار ہے۔ وہ ملاقات کرتا ہے راستے میں ابو بکر سے، پوچھتا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ اے ابن دغنہ جانتے ہو تم میں تمہارے شہر مکہ میں رہتا تو ہوں، مکہ میں رہتا تو تھا، لیکن یہاں پر مجھے آزادی سے عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے آزادی سے تلاوت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو سوچتا ہوں میں یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر چلا جاؤں جہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر سکوں۔ اس وقت دیکھیں ابن دغنہ نے جو مشرکین کا سردار تھا، کفار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، ابو بکر سے کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج۔ اے ابو بکر تم جیسا انسان نہ تو خود سے نکل سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ بعد میں جو ہوا ہوا، لیکن یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابو بکر کے اخلاق دیکھو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار دیکھو کہ دشمن کی صفوں میں رہنے والا، مشرکین اور کفار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ان کا رئیس، ان کا سردار کہتا ہے میں تمہاری حمایت کروں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرے بھائیوں ایسے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے، ایسے کردار کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے کردار کو بنا لیں تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، جس جگہ رہتے ہیں، ایسا دلوں کو فتح کر لیں کہ یہی لوگ ہم سے کہہ پڑھیں اے مسلمانوں مثلکم لا یخرج ولا یخرج۔ اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی تمہیں یا تو نہ تو یہاں سے نکال سکتا ہے اور نہ خود تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے کیریکٹر ہوں گے، ہمارے کردار ہوں گے۔ قرآن نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی ایسا ہوگا یہ مشرکین اور کفار دیکھیں گے تو کہیں گے کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہی بتایا گیا کہ جب جہنم کی آگ میں یہ کفار اور مشرکین جلیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن وہ تو آخرت کی بات ہے۔ ہمارے اساتذہ اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر اگر مسلمان اپنے اخلاق و کردار اور کیریکٹر کو اچھا سنوار لے، اچھا بنا لے، تو ایسا ہوگا کہ یہ غیر مسلم، یہ مشرک، یہ کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے، اپنے کردار سے کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ اور اخوت کا، بھائی چارے کا، محبت کا، اخلاق کا درس دو۔ یہ ہمارے پاس ہے۔ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام سراپا سلامتی
سلامتی کا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو، سارے کے سارے مومنو، سب کے سب اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی امن و سلامتی کا ماحول بنا لو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو ہمارے کرنے کے کاموں میں ایک کام یہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں اور اچھی تصویر اسلام کی پیش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے غیر مسلم بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ تعلقات کو اچھے بناؤ، تعلقات کو استوار کرو، ان سے تعلقات بناؤ، موقع بموقع اپنے کردار سے، اپنی ذات سے، اپنی گفتگو سے اسلام کی خوبیاں بیان کرو، اسلام کے کمالات ان کے سامنے پیش کرو، رب سے ان کو جوڑنے کی کوشش کرو، تعلق بناؤ میرے بھائی۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المرضى میں باب عیادت المریض میں اس حدیث کو نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ کی تعداد کم تھی؟ کیا صحابہ موجود نہیں تھے نبی کی خدمت کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دسیوں صحابہ موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کو اپنے سے قریب کیا، اپنے پاس آنے کا موقع دیا، خدمت کا موقع دیا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو آگے نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، وہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے اس لڑکے سے، کہتے ہیں اسلم یا ولد، اے لڑکے کلمہ پڑھ لے، اے لڑکے کلمہ پڑھ لے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فنظر الی ابیہ، وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ باپ نے اشارہ کیا، کہا اتے ابو القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم کی بات کو مان لو، ابو القاسم کی بات کو تسلیم کر لو۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب اٹھے یہ کہتے ہوئے اٹھے، الحمدللہ الذی انقذہ بمن النار، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تو نے اس لڑکے کو میرے ذریعے نارے جہنم سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، تعلقات بنانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نفرتوں کا ماحول ہے نا، یہ کچھ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو ہمارے اس ملک میں امن و شانتی کو خراب کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کی اکثریت ایسی ہے، یہ غیر مسلم بھائی ہمارے ایسے ہیں جو امن پسند ہیں، جو امن چاہتے ہیں، شانتی سے جینا چاہتے ہیں، اس ملک میں چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر برسوں سے، زمانے سے مسلمان اور غیر مسلم ساتھ مل کر رہتے آئے ہیں، اور یہی یہاں کی تہذیب ہے۔ شاعروں کی زبان میں اسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اور یہی یہاں کی تہذیب ہے۔ اگر اس ملک سے ہندوؤں کو الگ کیا جائے مسلمان نہیں جی سکتے، اگر مسلمان کو الگ کیا جائے ہندو نہیں جی سکتے، یہ سب مل کر جینے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اخلاق، کردار، تعلقات، محبت، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، اور یہ صرف ہمارے پاس ہے میرے بھائی۔ تو یہ سبق پڑھاؤ، اور یہ سب نہ کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آج اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے جن کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، آج وہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، جبکہ اسلام سراپا امن کی تعلیم دیتا ہے، شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی شخص کسی ایک انسان کو، کسی ایک شخص کو ناحق قتل کر دے تو قرآن کہتا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام ہے جو جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، انسانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا، جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک
کہ بعض دفعہ جب انسان حالات کا مارا پریشان ہو کر کے خودکشی کرنے پر آتا ہے، اسلام وہاں بھی منع کرتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں خودکشی نہیں کرنا چاہیے۔ جان دی ہوئی یہ اللہ کی امانت ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں لینا۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو مت مارو، خودکشی مت کرو، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ کیوں گئے؟ جان کی حفاظت مقصود تھی، جان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے لیے حکم دیا تھا، اور یہ تعلیم آئی۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے، میں بس اپنی گفتگو ختم کرنے کے قریب ہوں میرے بھائی، ہم کو اس ملک میں رہتے ہوئے موجودہ حالات میں ایک تو وطن سے محبت کا ثبوت بھی دینا ہے، اور بحیثیت مسلمان اسلام کی سچی تصویر کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو دہشت گردی سے اسلام کو جوڑا جاتا ہے، آپ جانتے ہو قرآن مجید کہتا ہے کہ قصاص کا حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ قصاص کا حکم ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ جو قصاص کی تعلیمات ہیں اسلام کی میرے بھائی، ذرا گہرائی سے پڑھ لینا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ میں بھی اب آپ کے سامنے زیادہ دیر گفتگو کر نہیں پاؤں گا۔ بس ایک واقعہ سنا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اسلام کیسی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ انس بن نضر یہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ احد میں ان کو 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، اور ان کا چہرہ پورا بگڑ چکا تھا۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پور سے پہچانا تھا یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں۔ میرے بھائی کیا ہوا جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ انس کی بہن سے کسی خاتون کا جھگڑا ہو گیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے کسی خاتون کا جھگڑا ہو گیا، اور جب جھگڑا ہوا نا تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سے کے ذریعے سامنے والی خاتون کا ایک دانت ٹوٹ گیا، ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اب یہاں سے دیکھیں، آپ غور کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ذریعے سامنے والی خاتون کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب خاتون کے گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اے اللہ کے نبی، انس کی بہن نے ہمارے گھر کی خاتون کا دانت توڑ دیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں آنکھ پھوڑا جائے گا، کان توڑا ہے تو بدلے میں کان توڑا جائے گا۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، قصاص لیا جائے گا، دانت توڑا ہے دانت توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس خاتون کے گھر والے آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، انس کی بہن نے ہمارے گھر کی خاتون کا دانت توڑا ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو بلایا، انس سے کہا، انس کچھ پتا بھی ہے کیا ہوا ہے؟ تمہاری بہن نے کسی کا دانت توڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی، ہاں ایسا ہوا ہے، میری بہن نے فلاں خاتون کا دانت تو توڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ ایسا کریں، ان سے کہیں کہ میری بہن کو معاف کر دیں، میری بہن کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے گھر والوں سے معافی کی درخواست کی، لیکن خاتون کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں قصاص چاہیے، دانت توڑا ہے دانت توڑیں گے۔ یہ ضد تھی ان کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس سے کہ دیکھو وہ لوگ قصاص چاہتے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کیا کہا انس نے؟ اے اللہ کے نبی، اگر وہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں تو ایک کام کیجئے، ان سے کہیے کہ وہ دیت لے لیں، آدھی سزا معاف ہونے کے بعد دیت ہے۔ اگر کسی کا آپ نے دانت توڑ دیا ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دانت نہ توڑا جائے، تو سامنے والا کیا کرتا ہے؟ آدھی سزا معاف ہو کر کے دیت لیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک دانت توڑنے کی دیت کیا ہے اسلام میں؟ ایک دانت اگر کوئی کسی کا توڑ دے، بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ اگر دانت توڑوانا نہیں چاہتے ہو تو دیت کے طور پر ایک دانت کے بدلے 5 اونٹ دینا پڑے گا، 5
5 اونٹ دینا پڑے گا۔ آپ سوچو کتنی قیمت ہوگی 5 اونٹ کی میرے بھائی۔ یہ اسلام ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بہرحال واقعہ مکمل سن لیں، بات ختم کر لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے دیت لے لیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا دیت لے لو۔ خاتون کے گھر والے دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے کہا انس یہ لوگ تو تیار نہیں ہیں، قصاص لینا چاہتے ہیں۔ تو انس نے کہا اللہ کے نبی کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں انس، اللہ کی کتاب میں تو یہی قانون ہے، اللہ کی کتاب میں تو یہی دستور ہے کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بہن کی محبت میں ایک جملہ ادا ہو گیا۔ وہ کون سا جملہ؟ کہا والذی بعثک بالحق والذی بعثک بالحق لن تکسر ثنیتها۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بہن کا دانت توڑا جائے۔ کیا انس نبی کی مخالفت کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ بہن کی محبت میں آ کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں توڑا جائے گا۔ اب کیا ہوا جانتے ہیں اس کے بعد؟ ابھی تک خاتون کے گھر والے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں انس نے قسم کھائی، کہا کہ قسم ہے اللہ کی میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خاتون کے گھر والے آئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جانے دیجئے ہم نے انس کی بہن کو معاف کر دیا، انس کی بہن کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب و غریب منظر تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر جب وہ کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش سے ان کے فیصلے کی لاج رکھ لیتا ہے اور ان کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ سے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے، اور یہ مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے؟ میرے بھائی سوچو، غور کرو، ہم کیوں نہیں ایسے مستجاب الدعوات بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ والے بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں تقوی شعار بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں تہجد گزار بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں 5 وقتہ نمازوں کے پابند بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سنن و نوافل کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اذکار کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں صبح و شام کی دعائیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ مسلمان ہیں جو اس طرح کے کردار ادا کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اسلام سراسر امن ہے، شانتی ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نہ بتانے کی وجہ سے غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی کہتے ہوں گے، کچھ لوگ نادانی میں غلط فہمی میں بھی کہتے ہوں گے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کی حفاظت کریں۔ اسلام کی حفاظت خود اللہ کرنے کے لیے کافی ہے، اسلام کی حفاظت خود اللہ کرے گا، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اسلام کے تحفظ میں کام آ گئے، اگر ہم تھوڑا سا کردار ادا کر گئے تو سبحان اللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کے سامنے آ کر کچھ باتیں کہہ سکا، سنا سکا۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے نصیحت کر رہا ہوں، جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ تمام کا بھی شکریہ کہ آپ تمام نے
بغور سماعت فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔